مملکت خداداد میں ہسپتالوں کی کمی، ڈاکٹروں کی غیر حاضری اور ادویات کی قلت ایک عمومی مسئلہ ہے۔ علاج معالجے کے نام پر مریضوں کے ساتھ ہونے والی ستم ظریفی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اسی ابتر صورتحال میں ایک بہت بڑا مسئلہ غیر سند یافتہ میڈیکل سٹورز مافیا کا بھی ہے، جو سادہ لو عوام کو اسمگل شدہ غیر مستند اور غیر معیاری ادویات فروخت کر رہے ہیں۔ کراچی میں تقریباً 22,000 ایسے میڈیکل سٹورز ہیں، جن میں سے فقط 20% میڈیکل سٹورز لائسنس یافتہ ہیں۔ ہٹ دھرمی اور بے باکی کا یہ عالم ہے کہ بعض میڈیکل سٹورز کے غیر سند یافتہ سیلز مین تو مرض سن کر از خود نسخے بھی تجویز کر دیتے ہیں۔ میڈیکل سٹورز مافیا ہرگز کامیاب نہ ہوتا اگر ان کے پیچھے نام نہاد دوا ساز کمپنیوں کے نمائندگان کا ہاتھ نہ ہوتا۔ دوا ساز کمپنیوں کے نمائندے میڈیکل سٹورز پر غیر معیاری اور ممنوع ادویات کی دھڑلے سے ترسیل کر رہے ہیں۔ یہ کارندے میڈیکل سٹورز کو بھی خاطر خواہ حصہ دیتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بھی ان کی ادویات کو تجویز کرنے کے عوض غیر معمولی مراعات کی پیشکش کرتے ہیں، اور بدلے میں مفاد پرست اور ضمیر فروش ڈاکٹرز بھی ان کی فراہم کردہ ادویات کے برانڈز کی تشہیر کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ادویات کا اصل فارمولہ حتی الامکان تجویز کیا جاتا، تاکہ عام عوام کا رجحان بھی برانڈز کے بجائے اصل فارمولے کی طرف ہوتا۔ اس حوالے سے ڈرگ کنٹرول لیبارٹری کے ڈائریکٹر عدنان رضوی بتاتے ہیں۔ اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی، تو وہاں پہ بھی تقریباً 70% جنیرکس لکھے جاتے ہیں۔ 30% کچھ ایلیمنٹس، کچھ ڈیزیز، کچھ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم برانڈی دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لائک اگر ہم ٹائیفائڈ کی بات کرتے ہیں، کیموتھراپی کی بات کرتے ہیں، ٹی بی کی بات کرتے ہیں، اگر ہمارا نیڈ ہے تو ہم نے برانڈ پہ ہی جانا ہے، کیونکہ کسی کا پیٹنٹ ہوگا، پیٹنٹ ریسرچ مالیکیول ہوگا وہاں، لیکن ہمیں وہاں سے ہٹ کے جنیرک کی طرف آنا چاہیے۔ اور جنیرک کے لیے ڈریپ نے کچھ 3 to 4 month اگر ہم کہیں تو انہوں نے ایک ایڈوائزری بھی ایشو کی تھی فارمیسی سروس کی طرف سے، کہ ایڈوائزری میں یہی تھا کہ ڈاکٹرز کو یہ کہا جائے گا کہ جی آپ جنیرک کی طرف آئیں، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 100% آپ جنیرک پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ کہا تھا تقریباً 60% تو آپ جنیرکس لکھیں۔ سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے ساتھ ساتھ آن لائن کمپنیوں کی یلغار بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس میں کووڈ-19 کے بعد سے غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اسی یلغار میں آن لائن میڈیسن مافیا نے بھی خوب جگہ بنائی ہے، جنہیں معیار اور سند سے کوئی سروکار نہیں۔ ادویات کی اندھا دھند ترسیل جاری ہے۔ ادویات کی ترسیل کے لیے معیاری اور مربوط و منظم رسد ضروری ہوتی ہے، جبکہ بعض حساس ادویات کے لیے کولڈ چین ناگزیر ہے، وگرنہ ایسی ادویات افادیت کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایسی شکایات بھی موصول ہوتی ہیں جو ادویات کو ناسازگار ماحول اور ناموافق درجہ حرارت کے باعث فائدے کے بجائے مضر صحت ثابت ہوئی۔ اگر ریفر میں کوئی چیز آئی ہے، کوئی زیادہ کوانٹٹی میں، تو ریفر میں آئی ہے، یا جو اس کا کولڈ چین مینٹین کرنے کے لیے کوئی کنٹینر لیا گیا ہے، یا کوئی چیز اس طرح کی ہے ریفریجریٹر میں اس کو ترسیل کرنا ہے، اس کی ٹرانسپورٹ کرنی ہے، تو اسی حالات میں اس کی ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے، اور اسی حالات میں اس کیمسٹ نے بھی اسی حالات میں اس کو جو اس کی ڈائریکشن ہے، جس طرح کہا گیا ہے کہ 2 to 8 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھنا ہے تو اسی طرح رکھیں، 15 پہ کہا گیا تو 15 پہ رکھیں، روم ٹیمپریچر پہ کہا گیا تو اسی طرح کی اگر نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی دوا کی پوٹینسی ایفیکیسی پہ افیکٹ پڑے گا، وہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی کوئی وہ نہیں، یہ بھی ایک کرائم ہے، چونکہ وہ دوا کوئی کاسٹلی لے رہے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ بہت کاسٹلی ہو، سم ٹائمز اگر ہم ٹیٹنس کا انجیکشن دیکھتے ہیں تو وہ مشکل سے 50 یا 60 روپے کا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اگر کوئی اسی طرح سے بیچ رہا ہے اور اس نے فریج میں نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، سم ٹائمز لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ ڈو ناٹ فریز کریں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو مائنس پہ رکھ دیں، 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ لے جائیں، نہیں 2 to 8 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھیں۔ بہت ساری ویکسینز آتی ہیں جن کی کنڈیشنز یہ ہوتی ہے، پول کی ویکسین ہے، BCG ویکسینز ہیں، ابھی کرونا کی کووڈ کی ویکسینز جا رہی ہے، تو جو کنڈیشن جس میں جس طرح کی تو وہ مائنس میں رکھنے کے لیے بھی کہا گیا، بعض کنڈیشن -18 پہ رکھنے کی کہا گیا۔ اگر آپ اس کنڈیشن میں اس کو اسٹور نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی ایفیکیسی لوز کر جاتا ہے، وہ افیکٹ نہیں کرتا۔ لیکن یہی تو وجہ ہے، آپ کا بہت اچھا کوشچنز ہے کہ بہت ساری ایسی ادویات، بہت ساری ایسی ویکسینز، بہت ساری ایسی دوائیں جو کہ اثر کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی افادیت کھوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ افادیت کھوتے جانے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ ڈوز تو دی جاتی ہے لیکن وہ اس طرح سے ریزسٹنٹ ڈیولپ کرتا چلا جا رہا ہے کہ وہ اس کوانٹٹی میں اب ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو یہی چیزیں دواؤں میں بھی ہیں، ویکسینز میں بھی ہے، میڈیسنز میں بھی ہیں، تو ایک قابل علاج مرض تھا نا، اس طرح سے ناقابل علاج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چاہے ٹائیفائڈ دیکھ لیں،
اب وہ XGR ٹائیفائڈ میں آ گیا. تو مطلب دیکھیے نا کہ آپ ایک تو ہمارے یہاں جسے کہا جائے کہ لوگ سیلف میڈیکیشن کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں. اس رجحان میں کہ جہاں آن لائن میڈیسن سیلز کی یلغار موجود ہے وہاں عوام 20% اور 30% کی رعایتی نرخوں پر ادویات کی خریداری کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن اس 20 اور 30% کی رعایت کے پیچھے عوام ان غیر مستند آن لائن میڈیسن ترسیل کرنے والوں کی وجہ سے کن کن مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں یہ سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آن لائن فارمیسی ہے اس کے حوالے سے ایسا کوئی الگ سے قانون سازی نہیں کی گئی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ آن لائن فارمیسی کرتے ہیں وہ انہی لائسنس کا حصول کرتے ہیں جو کہ ایک ریٹیل فارمیسی کے لیے کیا جاتا ہے. تو جو آن لائن فارمیسی کرنے والے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں ان کے پاس وہی فارم 6 کے اوپر لائسنس ہوتا ہے جو سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. اب بہت سارے لوگوں نے ان کو پتہ نہیں ہے کہ آن لائن بزنس کے لیے بھی ریٹیل کا لائسنس لینا ضروری ہے کیونکہ اگر آن لائن کی الگ سے قانون سازی نہیں ہوئی لیکن قانون سازی وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ لیجسلیشن نہیں ہے لیکن انہیں وہاں پہ ریٹیل کا لائسنس تو لینا ہے فارم 6 کا لائسنس لینا. لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بزنس کر رہے ہیں اور وہ فارم 6 کا بھی لائسنس نہیں انہوں نے حاصل کیا ہوا. تو جب وہ ان کو لائسنس ہی حاصل نہیں کیا ہوا اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو نہ ہمارا ڈرگ انسپیکٹر ان کے پاس جا کے دیکھ سک رہا ہے نہ ان کی کوئی انسپیکشن ہو سک رہی ہے. ہاں اگر وہ کسی طرح سے وہ کوئی کیش میمو ایشو کر دیتے ہیں اور وہ کیش میمو کسی ڈرگ انسپیکٹر کے پاس کسی کمپلین کی صورت میں آتا ہے تو بیچارہ وہاں جا کے وہ انسپیکٹر جا کے انسپیکشن کرتے ہیں اور چیزیں جو ارریگولرٹیز آتی ہیں آپ لوگ بھی جا کے وزٹ کرتے ہیں اگر اس طرح کی چیزوں میں نکل آتا ہے تو پھر وہ ایز پر لا جو ڈرگ ایکٹ کہتا ہے اس کے مطابق وہ کارروائی کرتے ہیں. 2021 چل رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی کنفیوز ہو گئے تھے کہ 20 یا 21 ہے. 3 خالی 2022 کے باقی سب جو ہے نا 15 انجیکشن اور اللہ نہ کرے پیشنٹ کو لگ جاتے تو اس کا کیا ہوگا. میں بھی ٹیم گرفت عطائی ڈاکٹرز اور غیر سند یافتہ میڈیکل اسٹورز مافیا کو بے نقاب کرتی رہی ہے جو غیر معیاری نشہ آور اسمگل شدہ اور جنسی ادویات فروخت کرنے کے مرتکب ہو رہے تھے. اس وقت ہمیں اطلاع ملی ہے کہ چیف ڈرگ انسپیکٹر شعیب انصاری اپنے مختلف اسٹاف کے ساتھ جو ہے یہاں پہ موجود ہیں اور مختلف دکانوں کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے ان کی انسپیکشن کی جا رہی ہے. کافی عرصے بعد یہ ایک ریڈ سامنے آئی ہے. اس ہومیو میڈیکل اسٹور میں 4 سال قبل ایک غیر رجسٹرڈ اور سیلڈ کمپنی کی ادویات موجود تھیں جن کو نئے پیکٹ میں پیک کر کے فروخت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا جبکہ نیشنل ٹاسک فورس کو اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ ہومیوپیتھک ادویات میں ایلوپیتھک ڈرگز بھی شامل ہیں. طاہر صاحب تھوڑا سا بتائیں گے یہاں پہ آپ نے جو کارروائی کی ہے وہ کوئی اطلاع کے اوپر کی ہے؟ نیشنل ٹاسک فورس سے ہم لوگوں نے مل کے کام کیا. یہاں پر کافی ساری دوائیاں ملی ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں ایسی کمپنیز کی جو کہ بند ہو چکی ہیں مگر اسٹل یہاں پر ان کی دوائیں اور پیکنگ مٹیریل جیسے یہ بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر ایلومینیم فوائل وغیرہ. یہ نیوٹراسیوٹیکلس ہیں جو ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں ڈریپ کے پوائنٹ آف ویو سے لیکن یہ ان کے پاس نہ انلسٹمنٹ نمبر ہے نہ رجسٹریشن نمبر ہے. پوری مارکیٹ میں ہو رہی ہے ہماری کارروائی اور ہم جو سیمپلنگ بھی اٹھائی ہے ہمارے ڈرگ انسپیکٹر صاحب نے اور جو ڈریپ والوں نے بھی اٹھائے FID تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو انالائز کروائیں گے تو اس میں کوئی ایلوپیتھک انگریڈینٹ تو نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے کی اور اس میں جو بہت سی چیزیں ہمیں ایسی ملی ہیں جس میں انلسٹمنٹ نمبر نہیں ہے جو ڈریپ والے کرتے ہیں. خالی آپ کیپسولز دیکھ رہے ہیں جو خول ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ دوائی کو پیس کے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر بھرا جاتا ہے. یہ میڈیسن مارکیٹس ہے یا اس سے ملکہ جو مارکیٹس ہیں اس کے اندر آسانی سے یہ مل جاتی ہیں اور حکیمی جو ہے وہ نسخوں کے اندر زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ان کیپسولز کا. صحیح طریقے سے ہم نقل دوائی کہیں گے کیونکہ لوگوں کو یہ ڈسگائز کر رہے ہیں. یہ ان لائسنس پرمیسز ہے ڈرگ سے لائسنس بھی نہیں اس کے پاس. باہر جیسے لکھا ہوا ہے کہ ہومیوپیتھی دوائی میڈیکل اسٹور ہے تو ہمیں یہاں پہ کچھ یہ سیکس کی دوائیاں ملی ٹائپ امپورٹڈ ان رجسٹرڈ وہ ملی. یہ جو ڈرگز ہیں اس کے بارے میں کوئی اس کے نو ہاؤ کیا ہے کیا چیز یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ نیوٹراسیوٹیکلس ہیں کیلشیم ہے وٹامن ڈی ہے یا ایسی کچھ ملٹی وٹامن لیکن یہ اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ کیا ڈالتا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ جو لیب کی رپورٹیں ان کے بعد ہم ان کو پراپر ڈرگ کورٹ میں یا جو بھی ایویڈنسز ہوں گے ان کی بیسس پہ ہم ڈرگ کورٹ میں ان کو چالان کریں گے. TM لکھا ہوا ہے یعنی کہ انہوں نے ٹریڈ مارک کرایا ہوا ہے. اب ان سے اگر ٹریڈ مارک نمبر مانگا جائے تو میرے خیال سے ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوگا.
जब ये उसने नाम ही एक फेक यूज कर रहा है तो हर चीज ही फेक मानी जाएगी, क्योंकि जब ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती तो ट्रेडमार्क भी कोई नहीं होगा, कहीं पे भी इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ये जो मेडिसिन हैं ये इंडियन हैं, प्रोहिबिटेड है पाकिस्तान में, क्योंकि ये और मल्टीपर्पज़ के लिए यूज होती है सारी की सारी, जिनके ऊपर सख्ती से पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से और कोर्ट्स की तरफ से कि ये बिल्कुल कहीं से अलाउड नहीं होनी चाहिए, तो ये इस दुकान से बरामद हुई। टीम गिरफ्त और इंतजामिया की खबरें मार्केट में फैल चुकी थी और अक्सर मेडिकल स्टोर्स मालिकान स्टोर्स को बंद करके फरार होना शुरू हो चुके थे। आपके स्टोर का नाम ऊपर डिस्प्ले क्यों नहीं है? क्यों? सबसे पहले स्टोर का नाम डिस्प्ले करें अपना, और ये जो है ना इसे नहीं रखना चाहिए, ये हमें डायरेक्ट इधर हैंग करना है। फार्मासिस्ट का है ये जो फार्मासिस्ट है जमशेद रहीम, वो कहाँ है? आप उसकी गैर मौजूदगी में नहीं चला सकते स्टोर, शट डाउन करें अभी स्टोर को, बंद करें। जिस नाम के जरिए से ये इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है फॉर्म्स के अंदर या कागजात के अंदर, वो डिस्प्ले नहीं हुआ हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये तो थी गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ, लेकिन लाइसेंस याफ्ता मेडिकल स्टोर्स जो आमतौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों से मुत्तसिल फार्मेसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वहाँ भी मुताल्लिका इदारों की कानूनी गिरफ्त ढीली नजर आती है। जहाँ एक तरफ लाइसेंस याफ्ता मेडिकल स्टोर्स से गैर मयारी और एक्सपायर्ड मेडिसिन हासिल करके एक तरफ तो मरीज किसी खतरनाक रिएक्शन का शिकार हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसा फोरम भी मौजूद नहीं है कि वो बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी अपनी शिकायत की सुनवाई कर सके। पाकिस्तान में जितने भी सोशल क्राइम्स होते हैं उनको FIE क्राइम सर्किल देख रहा है ना। उनसे पहले 2-3 टेस्ट परचेज करवाए हमने, वो चेक करवाई, पता चला कि अनरजिस्टर्ड हैं और ये जो है बहुत बड़ा एक चेन है। टीम गिरफ्त को ऐसी ही एक मुतासिरा खातून से शिकायत मौसूल हुई, जिनका कहना था कि उनके वालिद अचानक अलालत के सबब सड़क पर गिर गए और राहगीरों ने उन्हें उठाकर नाजिमाबाद के एक मारूफ अस्पताल में पहुंचा दिया। इत्तला मिलने पर खातून अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर्स ने नुस्खा थमा दिया, जिस पर खातून ने अस्पताल के मेडिकल स्टोर से वो अद्वियात हासिल की। चेक करने पर पता चला कि अद्वियात की मुद्दत मियाद गुजर चुकी है। अर्जेंट नीड थी उसकी, तो मैं अपने भाई के साथ गई थी और एक हॉस्पिटल था जहाँ डिस्पेंसरी भी थी, हमने वहाँ से परचेजिंग किया। और उसके बाद हम, क्योंकि अर्जेंट नीड थी तो हमने देखा नहीं था कि उसकी एक्सपायरी क्या है क्या नहीं। रास्ते में मेरे भाई को ख्याल आया, उसने कहा एक बार एक्सपायरी चेक कर लेते हैं। एक्सपायरी चेक की तो वो पिछले साल के एक्सपायर हो चुके थे। नहीं जी, एक्सपायर है 2020। क्या हो गया आप लोगों को? कितनी बढ़िया मतलब 2021 चल रहा है वो। थोड़ी देर के लिए हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि 20 है या 21 है। 3 खाली 2022 के, बाकी सब जो है ना 15 इंजेक्शन, और पेशेंट को लग जाते तो उसका क्या होगा? डॉक्टर तो एकदम से बल्क में देखेंगे और लगाना शुरू कर देंगे, एक्सपायरी कैसे आप लोगों ने देखी? इसको ड्राई करें प्लीज आप। उन्होंने बस एक रैंडम से एक्सक्यूज किया था, बट एक्सेप्टेंस नहीं थी। वो एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे थे कि इनकी गलती है उनकी गलती है। जो मेडिसिन इंजेक्शंस की सूरत में मुतासिरा खातून को दी गई थी, उनके बारे में डॉक्टर अदनान से टीम गिरफ्त ने सवाल किया तो होश रुबा हक़ाइक़ सामने आए। कोई भी ड्रग अगर एक्सपायर्ड लग रही है, डेफिनेटली एक्सपायर्ड मतलब स्पेशली इंजेक्टेबल, जो कि डायरेक्टली इंजेक्ट हो रही है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, पासेस ऑल बैरियर्स और डायरेक्टली इंजेक्ट हो रही है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, डेफिनेटली एक चीज़ अगर आप उसको दे रहे हैं उसके फ़ायदे के लिए, तो वो उसका नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो मेटाबोलाइट्स बन चुके होंगे जो कि बॉडी के लिए डेंजरस हैं, इंजूरियस टू हेल्थ हो गए हैं। अब वो चीज़ नहीं देखना, आपने एक ड्यूरेशन क्यों रखी होती है? आपने अगर किसी की शायद रखी है कि किसी की 12 महीने है, किसी की 12 मंथ है, किसी की 36 मंथ है, तो डेफिनेटली इसलिए रखा जाता है ना कि अब उसने डिटोरिएट होना शुरू कर दिया है। कुछ वाइटामिन है, वाइटामिन सी है, उसकी इतनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होती। विटामिन B12 अगर उसमें लाइट की रोशनी पड़ जाए सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। आप देखें उसको एम्बर कलर की बॉटल में रखा जाता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही वो सनलाइट से एक्सपोज होगा, या पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन है, पैरासीटामोल इतना आम है, हर जगह पैरासीटामोल लग रहा होता है। पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में जाता है, टर्शरी के हॉस्पिटल में दर्द के साथ जाएगा, बुखार के साथ जाएगा, ये फेब्राइल करना पेशेंट, फौरी तौर पर उसको क्या लगेगा, पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए सनलाइट क्या है, उस इंजेक्शन के लिए भी खतरनाक है। सनलाइट आ जाएगी, हीट आ जाएगी तो डीकलर्ड हो जाएगा, अब वो फायदेमंद नहीं रहेगा। बेचने वाले की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लगाने वाले की भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा
اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ جو نرسز جو پیرامیڈیکل اسٹاف اس کو ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہے، چاہے وہ اس کو آئی ایم لگا رہا ہے، چاہے آئی وی لے رہا ہے، چاہے انٹراتھیکل ڈوز میں دے رہا ہے، چاہے اس کو کوٹینیس روٹ میں دے رہا ہے، سب کوٹینیس روٹ میں دے رہا ہے، اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ایمپول کو چیک کرے. انہی زیادتیوں کو دیکھتے ہوئے ٹیم گرفت نے فیصلہ کیا کہ ان مفاد پرست میڈیکل اسٹورز مافیا کی گرفت کی جائے اور بطور خاص سوشل میڈیا پر متحرک آن لائن میڈیسن کمپنیز کو بے نقاب کیا جائے جو سادہ لو عوام کو دھوکہ دینے میں سرگرم رہتے ہیں. سادہ لو عوام خصوصی رعایت کے دھوکے میں ان معروف ادویات کو حاصل کر کے ناقابل تلافی نقصان اٹھا رہے تھے. سماجی ویب سائٹ سے سادہ لو عوام کو بے وقوف بنا کر معروف ادویات کو غیر محفوظ طریقے سے نہ صرف ترسیل کر رہی. ناظرین، جہاں پہ ڈرگس کی ریگولیشن کا کام آتا ہے وہاں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سندھ کے تمام اہلکار ایک جگہ پہ جہاں پہ جمع ہو کے اور انفارمیشن کے بیس کے پر کام کرتے ہیں. یہاں پہ بھی انفارمیشن آئی تھی اور انفارمیشن یہ تھی کہ یہاں پہ آن لائن ایسی میڈیسنس جو پاکستان کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہے، یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میلیفائڈ یا اسپوریس ڈرگز ہو سکتی تھی اس کے اندر، اس کی کیونکہ کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہوتی. بہرحال یہاں پہ ایک ایسا ریکٹ پکڑا گیا ہے ڈرگ انسپیکٹرز کی طرف سے، ڈرگ انسپیکٹرز ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے، کہ جہاں پہ کچھ ایسا آن لائن کاروبار چل رہا تھا. یہاں پہ مختلف سوشل میڈیاز کو لیتے ہوئے یہاں آرڈرز جنریٹ کیے جاتے تھے اور مختلف ایسی ڈرگس جو کہ اسمگل بھی ہو سکتی تھی اور اسی طریقے سے اسپوریس بھی ہو سکتی تھیں، وہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ڈپو پکڑا گیا اور مختلف لوگ ہیں یہاں پہ. شاہد صاحب اس وقت یہاں کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں اور ڈرگ انسپیکٹر بھی ہیں. شاہد صاحب تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں یہاں پہ کیا کارروائی چل رہی ہے، آپ لوگوں نے کس طریقے سے ان کو ٹریس کیا اور تمام کارروائی اب کیا ہوگی؟ ایکچولی یہاں پہ جو نا انرجسٹرڈ بہت تعداد میں میڈیسن ہمیں ملی تھی اور اس کو ساری چیزوں کو ایک شکل دینے میں ہمارے جو ہے برانڈ پروٹیکشن کی طرف سے کیسر بھائی نے ساری انفارمیشن وغیرہ کلیکٹ کی تھی اور چیف صاحب کے پاس ہمارے پاس تھرو چیف ڈرگ انسپیکٹر سندھ کے تھرو ہمارے پاس آئی تھی اور ان کے ڈائریکٹرز پہ پوری ٹیم کراچی ڈرگ انسپیکٹر کراچی اور فیلر ڈرگ انسپیکٹرز اور ان کے ساتھ برانڈ پروٹیکشن ایف آئی اے کی ٹیم مل کے ہم نے یہ کارروائی کی اور اس میں ہم سکسیسفل ہو گئے. پاکستان میں جتنے بھی سوشل کرائمز ہوتے ہیں ان کو ایف آئی اے کرائم سرکل دیکھ رہا ہے نا، اور ہمارا فلی کوآپریشن اور کولابوریشن ہے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل، ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل اور دوسری جو سرکلز ہیں ان کے ساتھ نا. تو ہمیں جو انویسٹیگیشنز میں یہ سارے ادارے مدد کرتے ہیں، جیسے کہ یہ دوائی medical-store.com، کافی اور ادارے جو یہ کرائم کر رہے ہیں ان رجسٹرڈ دواؤں کا تھرو سوشل میڈیا، تو اس کو انشاءاللہ روکنے میں ہم پورا کردار ادا کریں گے. محمد قیصر صاحب برانڈ پروٹیکشن سے بھی یہاں پہ موجود ہیں، کارروائی کا حصہ بنے ہوئے، اور سر یہ بتائیں تمام جو انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے اور آپ نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے، تمام یہ سارا کچھ آپ نے انفولڈ کیا ہے، تو اس کے اندر کیا ایسی چیزیں تھیں جو آپ دیکھ رہے تھے جن کی وجہ سے آپ ٹریگر ہوئے اور یہاں سے پھر آپ نے جو ہے مزید کارروائی آگے بڑھائی؟ اس میں بہت سی لائف سیونگ ڈرگس تھی اور انسولین وغیرہ تھی، تو جس کی وجہ سے ہمارا انٹرسٹ ہوا کہ نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ہم نے اپنی ایک ٹیم ہے وہ لگائی ان کے پیچھے اور ان سے کوارڈینیشن وغیرہ میں رہے اور ان سے ڈیل بنائی. ہم نے ان سے پہلے 2-3 ٹیسٹ پرچیز کروائے، ہم نے وہ چیک کروائی، پتہ چلا کہ ان رجسٹرڈ ہیں اور یہ جو ہے بہت بڑا ایک چین ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے. تو پھر ہم نے ان کو ٹریس کیا، ٹریس کرنے کے بعد ہمیں یہ جگہ پتہ چلی ان کی، تو پھر ہم نے اتھارٹیز کو ساتھ اپنا ساری کوارڈینیشن کی. ویسے تو ہوم ڈیلیوری دیا کرتے ہوں گے نا؟ جی بالکل، یہ ہوم ڈیلیوری بھی دیتے تھے اور اگر کہیں پہ جگہ پہ بلا لیتے تھے. اچھا، یہ ایگزیکٹ ایڈریس انہوں نے ایگزیکٹ ایڈریس ہے جہاں سے یہ کام کر رہے تھے. سائبر کرائم والے یہ ایکشن لے رہے ہیں ان پہ اور انشاءاللہ جو بھی اس کے بندے پیچھے کام کر رہے ہیں وہ سارے گرفتار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک آج بڑی کارروائی کی ہے اور آپ سب نے دیکھ لیا کہ کس لیول کی تھی.
یہ انسولین کی ڈرگ ہے اور مختلف لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کو صحیح سے مینٹین نہیں کیا گیا تھا. اس کی کولڈ چین باقاعدہ سے مینٹین کرنی پڑتی ہے. اس کو روم ٹیمپریچر پہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کے لیے باہر چھوڑا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے اور 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کی کولڈ چین مینٹین کرنی ہوتی ہے. ورنہ اس کے علاوہ یہ سوائے ایک پانی کی صورت میں آپ کو یہ ڈرگ ملے گی. اس کی کوئی جو اس کی ایفیکیسی ہونی چاہیے وہ ایفیکیسی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے آپ اگر کہیں سے بھی کوئی آپ کو آفر ملتی ہے کہ یہ 20%, 25% کے اوپر آپ کو کوئی ڈرگ پرووائڈ کر رہا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے خرچے بھی نکالے گا, تمام اس کی کاسٹنگ نکالے گا. تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو 20% پہ 30% پہ اگر کوئی میڈیسن مل رہی ہو تو وہ صحیح راستوں سے یہاں پہ آئی ہو اور وہ صحیح طریقے سے اس کو مینٹین کیا گیا ہو. اس کی ایفیکیسی زیرو ہوگی, اس کے اندر کچھ نہیں بچا ہوگا کیونکہ یہ کولڈ چین مینٹین نہیں ہے. مختلف ادویات کو بطور خاص مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو تحریری ہدایت نامے کی صورت میں ادویات کے ساتھ جاری کی جاتی ہے. بطور خاص انسولین اور اس کے استعمال کے حوالے سے کولڈ چین کو مینٹین کرنا ضروری قرار دیا جاتا ہے, جبکہ کولڈ چین مینٹین نہ ہونے کے باعث وائٹل آرگنز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. باوجود اس کے کہ اس کارروائی کے دوران ناظرین نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ان حساس ادویات کو کسی فریج یا کولڈ سٹوریج میں محفوظ نہیں کیا گیا تھا. ایسی صورت میں عوام کو پرکشش رعایت تو ضرور مل جاتی ہے, لیکن اس رعایت کے عوض انسولین کا استعمال کرنے والے مریض کس حد تک اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس بارے میں ڈاکٹر عدنان یہ کہتے ہیں. انسولین کی بات کرتے ہیں تو انسولین بھی نکالنے کے بعد یوز کی جا سکتی ہے, اس کی بھی اسٹڈی موجود ہے. لیکن اگر ایک لانگ ٹائم کے لیے اگر آپ انسولین کو فریج میں سے باہر نکال کے رکھ دیں گے, ہفتے 10 دن سے بھی زیادہ اگر آگے چلا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ایفیکیسی لوز کر جائے گا. جب ایفیکیسی لوز کرے گا, آپ کو شوگر لیول کو ڈاؤن کرنا ہے, پیشنٹ کی شوگر لیول ڈاؤن ہی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, ڈیفینیٹلی پھر اس کے آرگن فیلیور کی طرف جائیں گے, معاملات خراب ہوں گے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی پھر دیکھیں اگر شوگر مینٹین نہیں ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے کیا پرابلم آتا ہے, ریٹینوپیتھی کی طرف چلا جاتا ہے, کارڈیک ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, کڈنی فیلیور کی طرف چلا جاتا ہے. یہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ افیکٹو دوائی نہیں مل رہی. اگر انسولین تھی جو آپ بات کر رہے ہیں پراپرلی اسٹور ہی کہیں نہیں ہوئی تھی, یا جسے کہا جائے اسمگلنگ سے آ گئی تھی, ان رجسٹرڈ تھی, اور وہ کس طرح سے آئی تھی, کراس بارڈر انفلٹریشن تھا, کہ جس طرح سے بھی وہ آئٹم آ گیا پاکستان میں اور وہ آ کے یہاں پہ اس کی فروخت ہو رہی ہے, اور وہ اس طرح سے مستند یا کیمسٹ کے پاس سے نہیں لی جا رہی ہیں, رجسٹرڈ کیمسٹ نہیں ہے, اس طرح سے آن لائن فارمیسیز ان کو سپلائی دے رہی ہے جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اگر رجسٹرڈ ہے تو میں ان کو نہیں کہہ رہا, لیکن ان رجسٹرڈ تو جو بہت سارے کھل گئے, ایک مشروم سی گروتھ سامنے آ گئی, وہ اس طرح کی چیزیں کریں تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیماری آپ کی ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے, پیشنٹ کی کنڈیشن ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے. زیادہ تر ان کا کام جو نظر آ رہا ہے وہ امپورٹڈ میڈیسن کے اوپر, رجسٹرڈ امپورٹڈ میڈیسن یہ ساری ان کے پاس موجود ہے جو پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے. جو یہ تمام میڈیسن اتنی بڑی تعداد میں آئی ہے تو یہ کیا اسمگلنگ کی صورت میں ہی سامنے آئی ہے یا یہ کہ کہیں سے امپورٹ کرا کے انہوں نے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیگل ایک کاروبار لگایا ہوا تھا؟ سورس آئیڈینٹیفائی نہیں ہے, اسمگلڈ بھی ہو سکتی ہے اور ود ان پاکستان کہیں بن سکتی ہے کیونکہ ری پیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح وہ ساری پیکنگ کر سکتے ہیں پاکستان میں نا. سورس آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. بیوٹی پروڈکٹس بھی ہیں کچھ جو کہ امپورٹڈ ہے, غیر رجسٹرڈ بیوٹی پروڈکٹس ہیں جو کہ یہ بیوٹی پارلرس وغیرہ پہ بھی بیچتے ہیں, اور ہمیں شک ہے کہ یہ اسپیورس ہے, جعلی ہے. ان کی لیب رپورٹ آنے کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. سائڈنفل وغیرہ یا جس کو کہا جائے کہ ویگرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کے نام سے آتی ہے, یہ ان رجسٹرڈ ہے اور یہ کافی مطلب خطرناک ہے, ڈینجرس ہے. دیکھیں ہم پہلے تو جو بھی ان کے پاس لوکل دوائیں ہیں ان کی بل وارنٹیز مانگیں گے, اور اگر وہ بل وارنٹیز پروڈیوس نہیں کرتے تو وہ ایک الگ کیس ہوتا ہے. مگر جہاں تک یہ تعلق ہے جس طرح یہ ان رجسٹرڈ دوائیاں ہیں یا سیکس انڈیوسنگ دوائیاں ہیں, یہ ان سب کا کیا ہوگا, سیمپلنگ ہوگی, ٹیسٹنگ ہوگی, اور پھر یہ کورٹ کے اندر کیس جائے گا. ان رجسٹرڈ کے مطابق ایف آئی آر کٹے گی ان کے اوپر, مگر بورڈ کی ڈیسیجن کے بعد. جی عام روش یہی ہے کہ ڈاکٹرز ادویات کے فارمولے کے بجائے برانڈز کی تشہیر کرتے ہیں جس کے عوض میڈیسن کمپنیاں انہیں غیر معمولی مراعات پیش کرتی ہیں. اس حوالے سے قانون سازی کہاں تک پہنچی ہے, اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر عدنان بتاتے ہیں. بہت ساری چیزوں کی جو ان ایتھیکل مارکیٹنگ ہو رہی ہے
انیتھیکل جو میڈیسنس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ابھی ڈریپ نے ایک رول بھی بنایا تھا جو پاس کیا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ جب اس کی امپلیمنٹ ہوگی تو اس پہ بھی کافی چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی. تو صرف میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف جنیرک لکھنے سے ہی چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی, ہمیں بہت ساری چیزیں اور بھی کنٹرول کرنی ہے. انیتھیکل پریکٹسز مارکیٹنگ کی وہاں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے, جس طرح ڈریپ رولز لے کے آ رہا ہے. جب اس کی انشاءاللہ ہم امپلیمنٹیشن پہ آئیں گے تو چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گی. اگر آپ سندھ میں موجود ہیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جو لائسنس ہوتا ہے ریٹیل کا ایٹ لیسٹ وہ لیں. اگر آپ بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ریٹیل کے ساتھ ساتھ ہول سیل کے لائسنس بھی لیں. اگر آپ نارکوٹکس ادویات رکھ رہے ہیں تو نارکوٹکس ادویات کے لیے جو کنٹرول ادویات ہیں فارم 9 کا لائسنس لیں. تو جو پری ریکویزٹ گورنمنٹ نے جو رول بنائے ہیں اور جو فارمیلٹیز ہیں, یو ہیو ٹو فالو آل دیز فارمیلٹیز فار ڈوئنگ سچ ٹائپ آف بزنسز. غلام رسول صاحب یہ بتائیں کہ یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ڈریپ کے قوانین کے تحت اس کے اوپر فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کیا کارروائی کر سکتا ہے, تھوڑا سا اس کی تفصیلات بتائیں. یہ جو سیل پوائنٹ جو ڈومین ہے وہ پروونشل کا ہے. ہم ان پروونشل والوں کو اسس کر رہے ہیں اور ہم نے فردر سیمپلس بھی لیے جو لیبارٹری بھیجیں گے. وہ لیبارٹری کی رپورٹ کے بعد ہم جو بھی سیکشن ہوگا رجسٹرڈ کا اس کے تحت ان پہ کارروائی کریں گے. سر کوئی ڈریپ کے قوانین میں جو کہ فیڈرل یا پروونشل لیول پہ ہیں اس کے اندر کوئی فرق ہے؟ سر یہ جو پورے اس کا جو ڈومین ہے وہ پروونشل کا بھی ہے فیڈرل کا بھی. نقل میڈیسن کا ڈومین ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے. ان رجسٹرڈ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. ان رجسٹرڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی ایکشن لے سکتے ہیں, ہم بھی ایکشن لے سکتے ہیں. تو وہ ایکشن لے رہے ہیں, وہ سیز کر رہے ہیں اور ہم نے بھی سیمپل لیے ہیں. جیسے رپورٹیں آ جائیں گی فردر کارروائی انشاءاللہ. اس قسم کے بہت سارے ایسے, جیسے ان کا نام تھا, یہ ایک ویب سائٹ چلا رہے تھے اور ویب سائٹ کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرگس سیل کر رہے تھے, اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کوریئر کے ذریعے سے گھروں پہ میڈیسنز بھجواتے ہیں. تو اس قسم کے جو کاروبار ہیں وہ بہت ساری اور ویب سائٹس بھی ہیں, یا فیس بک کے اوپر بھی کاروبار کیا جا رہا ہے اس طریقے کا. تو ایف آئی اے کے ذریعے سے کوئی آپ لوگ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کی تیاری کی بھی آپ لوگوں نے؟ جی ہم نے ابھی ایف آئی اے کرائم سرکل والوں کو بلایا تھا, اور وہ جو ان کا کمپیوٹر سافٹ ویئرس ہیں جس کے ذریعے یہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ سارا اپنی کسٹڈی میں لے رہے ہیں. اور جو اصل جو کلپریٹ ہے جو یہ ویب سائٹ چلا رہا ہے وہ ابھی ایٹ لارج ہے. وہ انشاءاللہ جیسے ایف آئی کی کسٹڈی میں آتا ہے تو انشاءاللہ فردر انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی نے بر وقت اور کامیاب کارروائی کر کے بڑے پیمانے پر اسمگل شدہ اور غیر رجسٹرڈ معروف ادویات تحویل میں لے لی تھی. کیا پی ٹی اے کو بھی اس بارے میں کوئی کورسپونڈنس کی جائے گی تاکہ ان کے اس ویب سائٹ کو بھی بند کیا جائے, اس کو بین کیا جائے؟ اصل یہ سائبر کرائم ایف آئی اے والوں کا یہ ڈومین ہے. ہمارا ڈومین ہے انرجسٹرڈ دوائیوں کو پکڑنا. تو ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سائبر کرائم والے یہ ایکشن لے رہے ہیں ان پہ, اور انشاءاللہ جو بھی اس کے بندے پیچھے کام کر رہے ہیں وہ سارے گرفتار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک آج بڑی کارروائی کی ہے اور آپ سب نے دیکھ لیا کہ کس لیول کی تھی. اس سے پہلے بھی آپ کا ایک سوال تھا کہ آن لائن جو دوائی بیچ رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے. تو ہم نے لاسٹ ایئر بھی ایک گوٹو آن لائن کے نام سے اس کمپنی کو سیل کیا تھا, اور وہ بھی کیس جو ہے وہ کورٹ میں ہے اور انڈر پروسیکیوشن ہے وہ بھی. اور اس کے ساتھ آج یہ جو کارروائی کی ہے میڈیکل اسٹور کی, اس کے نام سے medicalstore.com, تو ہم اس پہ بھی اب فردر ایف آئی اے سے اور فیڈرل کی ٹیم سے کوآرڈینیٹ کر کے ان کو بھی ہم انشاءاللہ پروسیکیوشن میں لے کے آئیں گے. جو نقصان ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے عام پبلک کو, کیونکہ وہ جو میڈیکل اسٹور سے دوائی لے رہا ہوتا ہے تو اس میں جو بڑی پرابلم ہے کڈنی اس کی ڈیمیج ہو سکتی ہے, اس کا جو سسٹم ہے باڈی کے وائٹل آرگنس ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان دوائیوں میں اندر ڈالا کیا ہوا ہے, واقعی کہ یہ امپورٹ کی گئی ہیں کہ نہیں کی گئی ہیں, ان کا کوئی ابھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا. تو ابھی ہمارے لیے یہ انرجسٹرڈ سورس آئیڈینٹیفائی نہیں ہے, سورس آئیڈینٹیفائی نہیں ہے ابھی, اسی لیے یہ انرجسٹرڈ ہے, اور ہم اسی لیے مل کے کارروائی کر رہے ہیں تاکہ ہم ان سب لوگوں کو قانون کے دائرے میں رکھیں. غیر رجسٹرڈ ادویات کے کاروبار کو medicalstore.com کے آن لائن عنوان سے چلایا جا رہا تھا. غیر رجسٹرڈ ادویات میں معروف ادویات شامل تھیں جن میں ملٹی وائٹامنز, بیوٹی میڈیسنز, انسولین اور ایک بڑی تعداد جنسی تسکین والی ادویات کی بھی شامل تھی. اس کارروائی کے بعد کیس کوالٹی کنٹرول بورڈ کے پاس سے ہوتا ہوا کورٹ تک پہنچایا جانا تھا, جبکہ اگلے حصے کی کارروائی ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اور اینٹی کوآپریٹ کرائم سرکل کو کردار ادا کرنا تھا. ناظرین, دلاور جسکانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دلاور صاحب یہ بتائیں کہ جو تمام چیزیں آپ انوینٹری وغیرہ بنا رہے ہیں
تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں جیسے کہ ان کا جو ریکارڈ ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے لوکل میڈیکل اسٹورز بھی ہوں جو ان کے کلائنٹس ہوں، تو اس بارے میں کیا ایکشن کیا جائے گا، اس کی کیا پروسیجرز ہوں گے آپ کے لیے؟ جی بالکل، ہم نے اوور آل انوینٹری جتنی بھی پروڈکٹس یہاں پر دیکھی ہیں وہ رجسٹرڈ ہو، ان رجسٹرڈ ہو، انوارنٹیڈ ہو، جو بھی کنٹرامنشن ہے ڈرگ ایکٹ 1976 کی، اور ہم اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں گے جو ڈرگ ایکٹ 1976 کا ایک پروسیس ہے، اور جو انڈیویجول اس کے اندر انوالو ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہے، چاہے وہ پریمیسز ہے، چاہے وہ میڈیکل پریمیسز ہے، چاہے وہ ڈیوائسز ہیں، ہم ان کو ٹریک کریں گے اور ان شاء اللہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اور ایز پر ڈرگ ایکٹ 1976 ہم اس کو پروسیس کریں گے ان دی کورٹ آف لا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوکل میڈیسنس بھی موجود ہیں جو عام طور پہ میڈیکل اسٹورز پہ مل جاتی ہیں، یہ امپورٹڈ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ابھی کیا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا ایکشن لیں گے؟ دیکھیں، بیسیکلی جو لوکل میڈیسن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ آن لائن ہماری کمیونٹی کو ڈیسیو کرتے ہیں، ڈیسیو کرنے کے بعد کوئی چیز آفر کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ آپ کو پتہ ہے آن لائن جا کے ان کو آرڈر پلیس کرتے ہیں، اور وہی چیزیں جو یہاں پر ہم نے ریکور کی ہیں وہ بیسیکلی انوارنٹیڈ ہیں، یہ کسی الیگل مینس کے تھرو یہاں پر یہ پروکیور کرتے ہیں، اور یہ تھرو آن لائن پروسیس ہماری کمیونٹی کو یہ سرو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ چیزیں مارکیٹ سے شارٹ جو کر دی جاتی ہیں وہ یہی اسی قسم کے لوگ جو ہے وہ مارکیٹ سے شارٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہمیں یہ ڈاؤٹ ہے اور وہی سسپیکٹڈ کہ یہ اس طرح کی مافیا جو ہے وہ انوالو ہے، جو آئٹمس امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور جو اوور دا کاؤنٹر ہیں یا پرسکرپشن میڈیسنس ہیں وہ ان کو یہ تھرو الیگل مینس شارٹ کرواتے ہیں، اور مینوفیکچرر کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں، اور پھر ان آئٹمس کو شارٹ کر کے ان کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں۔ اسمگل شدہ اور غیر رجسٹرڈ ادویات کی ترسیل و فروخت ایک غیر قانونی عمل ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اندھا دھند تشہیر قابل مذمت اور قابل گرفت ہے۔ یقیناً اسے سائبر کرائم کے زمرے میں شامل کر کے بند ماننے کی ضرورت ہے۔ تمام تر کارروائی کے بعد medicalstore.com آن لائن کمپنی کو سیل کر دیا گیا، ادویات کے سیمپلز حاصل کر لیے گئے تاکہ لیب ٹیسٹ کے بعد ضابطے کی کارروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ جس طرح سے ہمیں یہ کمپلین ریسیو ہوئی اور ہمارے ہائی ایفس نے ہمیں یہ ڈائریکٹیو ایشو کی، اسپیشلی ہمارے سیکریٹری ہیلتھ صاحب اور اسپیشلی ہمارے چیف ڈرگ انسپیکٹر سندھ، جنہوں نے ہمیں ڈائریکٹیو دی اور ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی، اور جس میں ہم نے پروونشل اور فیڈرل ٹیم کو، فیڈرل کے تمام انسپیکٹر کو انوالو کرنے کے بعد ہم نے ان کی جو انفارمیشن تھی، جو انفارمر تھے، ہم نے ان کو ٹریک کیا، اور ود دا ہیلپ آف ڈفرنٹ ایجنسیز انکلوڈنگ پولیس ڈپارٹمنٹ اور دوسرے جو ادارے ہیں انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ریڈ کیا، اور دس ریڈ از سکسیسفل ان فرنٹ آف۔ ناظرین، اسی طریقے کی بہت ساری ریڈز سندھ ڈرگ اتھارٹی جو ہے وہ کرتی رہتی ہے، اور مختلف ڈرگ انسپیکٹرز کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے ان کے، وہ اس میں میجر جو کام ہوتا ہے ان کا یہی ہوتا ہے کہ مختلف جو میڈیکل اسٹورز ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرے، اور ساتھ ساتھ اس قسم کے جو ایلیگل کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں قانون کے دائرۂ اختیار میں لے کر آیا جائے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو قانونی کارروائی بنتی ہے، مناسب قانونی کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے۔ آن لائن میڈیسن مافیا، میڈیکل اسٹورز مافیا اور عطائی ڈاکٹرز کی وجہ سے عوام کی جانیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر میڈیسن کی غیر رجسٹرڈ ادویات کی تشہیر کے بہاؤ کو روکنے کے لیے آن لائن کمپنیز کی رجسٹریشن اور پروڈکٹس کی جانچ کے سرکاری چیک اینڈ بیلنس کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی، FIA سائبر کرائم سرکل، PTA اور دیگر متعلقہ اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب تک عوام کی صحت کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو بے نقاب کرتی رہے گی۔